میرا نام کامران احمد ہے اور میں ایک استاذ ہوں۔ اقبال کہتے ہیں یہ مال دولت و دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال دولت و دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ کرپشن کی بات اردو میں اسے بدعنوانی کہا جاتا ہے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اس ایوان میں جس عنوان پر مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ بدعنوانی ہے۔ اب بدعنوانی کو اگر ہم دیکھیں اور اس کی ایک آسان سی ڈیفینیشن اگر ہم کریں تو وہ ڈیفینیشن بنتی ہے کہ حقوق و لباس سے انحراف کرتے ہوئے جس مقصد کے لیے منتخب کیا گیا ہو اسے چھوڑ کر اپنی لالچ خود غرضی کی خاطر کام کرنا۔ مطلب جس کام کے لیے، جس منصب کے لیے مجھے فائز کیا گیا، مجھے بھیجا گیا، مجھے کہا گیا بھائی آپ نے یہاں تقریر کرنی ہے، اور آ کر میں یہاں کھڑے ہو کر آپ لوگوں سے حال حوال کرنے لگ جاؤں، سو آئی ایم کرپشن، رائٹ؟ میں اس وقت کرپٹ ہو گیا ہوں، میں اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ جاؤں۔ کرپشن کی بہت سی اقسام ہیں: جھوٹ، ناانصافی، خوش آمد۔ میں وہ اقسام آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو ہمارے رگوں میں پہنچ چکی ہے۔ غالب کہتے ہیں نا، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھی سے نہ ٹکرا تو پھر لہو کیا ہے۔ ہم تو کرپشن نہ صرف آنکھ، ناک، منہ، کان، جانے کہاں کہاں ہے۔ دودھ میں پیتے ہیں کرپشن روزانہ۔ آپ دیکھیں ذرا ایک دودھ والے کی دکان پر چلے جائیں، 4 قسم کے دودھ رکھے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ بھائی یہ 120 والا ہے، یہ 140 والا ہے، یہ 160 والا ہے، یہ 200 والا ہے۔ اچھا پوچھیں گے ہاں سبھی پیور ہیں۔ اچھا پیور، وہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ پیور ہوتا ہے۔ تو کرپشن تو ہمارے گلی کوچوں میں موجود ہے۔ اچھا اس سے بھی آسان، اور آپ کو قریب لے چلتا ہوں کرپشن کے، اپنے گھر میں چلتا ہوں۔ ابا جان کو بلانے کوئی آئے ہیں، ٹھک ٹھک ٹھک، کون؟ ابو جان ہیں گھر پہ؟ جی میں 1 منٹ دیکھ کر آتا ہوں۔ اور ابو جان کو جب بتایا کہ فلاں بندہ آیا جس سے آپ نے قرض لیا ہوا تھا، وہ آیا ہوا ہے قرض مانگنے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ ان سے کہہ دو ابو گھر نہیں ہے۔ ابا جان خود سکھاتے ہیں بیٹا جھوٹ بولنا شروع کریں۔ تو کرپشن کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی پہاڑ نہیں ہے جسے سر کرنا بڑا مشکل ہے۔ کرپشن بڑی آسان سی چیز ہے جسے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اور وجوہات پر چلتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ میں نے لکھی ہوئی ہیں کچھ وجوہات: جھوٹ، ناانصافی، خوش آمد۔ ہمارے معاشرے کا عام سا ایک المیہ سمجھ لیں کہ ہر اس شخص کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا جو کام کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ ہم گورنمنٹ استاد ہیں یہاں پر کافی حد تک بیٹھے ہوئے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کس معاشرے سے اس وقت، کس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بھی بات ذرا میں یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی 9 دسمبر جو ہے وہ کرپشن کا ڈے ہے۔ اچھا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن بھی نکالا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ آج ہم کرپشن کے خلاف مارچ کرنے والے ہیں۔ انہیں کو یہ معلوم ہے کہ فلاں کلرک بیٹھا ہوا روزانہ رشوت خوری کر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ جانتے ہیں ہم کہ وہ کرپٹ ہے، وہ کرپشن کر رہا ہے، وہ رشوت خوری کر رہا ہے، لیکن ہم اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا سسٹم ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اسے ہے سپورٹ بڑوں کی۔ اب کھل کے میں نہیں کہہ سکتا معذرت، تو اصل مسئلہ جو ہے نا کرپشن نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے باتیں۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے سے یہی ساری باتیں چل رہی ہیں، بھائی باتیں کریں، اس پر اویئرنیس کریں۔ کون ہے جو نہیں جانتا جھوٹ بولنا برائی ہے؟ کوئی ایک شخص اس پورے مجمع میں مجھے بتائے کہ بھائی میں نہیں جانتا جھوٹ بولنا برائی ہے۔ تو کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو نا، جو معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، خراب کر رہی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے۔ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر، کسی نے عمل نہیں کرنا۔ میں جانتا ہوں یہ سیشن بڑا اچھا ہونے والا ہے ماشاءاللہ، یہاں سے نکلیں گے پھر ہم اپنے اسی کام میں لگ جائیں گے۔ میرا کام جو 4 گھنٹے میں ہونا تھا اور وہ 500 روپے دے کر 1 گھنٹے میں ہو جائے گا تو میں نے کروا لینا ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم خود سپورٹر ہیں کرپشن۔ ہم نہیں جائیں گے دودھ والے سے نہیں لڑیں گے بیٹا آپ نے یہ کیوں کیا ہے، آپ نے 4 قسم کے دودھ۔ پہلے خوف خدا تو ہوتا تھا، چھپ کے بچ کے ڈالتے تھے پانی اس میں۔ اب تو سر عام کہہ رہے ہیں یہ 120 والا ہے اور یہ 200 والا ہے۔ مطلب اس قدر ہمارے اندر سے سارے تقاضے جاتے رہے حیا کے کہ ہمیں خود احساس ہی نہیں، ہم اپنی لالچ میں اس قدر مبتلا ہو گئے۔ کرپشن صرف جھوٹ سے نہیں، لالچ سے بھی شروع ہوتی ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے آج کل کیا پڑھاتے ہیں؟ بیٹا آ جاؤ ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں، تم اچھی نوکری حاصل کرو گے۔
ارے بھائی آدمی کے پیدا ہونے کا مقصد نوکری حاصل کرنا تھا کیا آدمی کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا وہ جائے کمائے کھائے سو جائے؟ تو پھر ایک جانور بھی اسی طرح سے ہی ہے، ہر روز کھاتا ہے سو جاتا ہے، اگلی صبح اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ خود دے دیتے ہیں، پھر کھاتا ہے پھر سو جاتا ہے۔ پھر آدمی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ آدمی تو کسی مقصد کے لیے آیا ہوگا نا۔ لیکن ہم نے کیا سمجھا کہ نہیں بھائی ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے اور کھانا ہے اور سو جانا ہے اور صبح اٹھ کر پھر پیسہ کمانا ہے۔ یہی چیز ہمیں لے جاتی ہے کرپشن کی طرف۔ ہمارے ادارے تعلیمی ادارے بتاتے ہیں تم انجینئر بن جاؤ گے 20 لاکھ روپے سیلری ہوگی۔ خدا کے بندو تم تعلیم بیچ رہے ہو یا تم یہ علم کو فروغ کر رہے ہو؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ تعلیم کو بیچ رہے ہیں، آپ بچے کو علم نہیں دے رہے۔ پہلے آج سے کچھ 10 سال پہلے ہی چلے جائیں، شکر الحمدللہ کہ میں بھی گورنمنٹ اسکول سے ہی پڑھا ہوں، لیکن سوری کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنی ٹیکسٹ بکس پڑھا کرتا تھا، اس میں موجود تمام چیپٹرز کو میں دیکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں جب اساتذہ سے سوال کروں تو مجھے آلریڈی معلوم ہو اس چیز کے بارے میں۔ تو ہمیں وہ ٹیکسٹ بک پڑھانے والے بھی اور ہم پڑھنے والے بھی اس ٹیکسٹ بک کو پڑھتے صرف اس لیے کہ تاکہ پیپر پاس کر سکیں، اور پیپر پاس ہوگا، اچھے مارکس آئیں گے، اچھے گریڈز آئیں گے تو اچھی نوکری مل جائے گی۔ پھر بات وہیں آ جاتی ہے لالچ پر۔ یہ کرپشن گھر سے شروع ہوتی ہے اور آدمی کے ساتھ قبر تک چلی جاتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ اس کرپشن کی خوف خدا کا ڈرامہ کرنا۔ بھائی وہی کلرک ہے جو بھی مجھ سے کہہ رہا ہے یار چائے پانی تو پلا دو، تھوڑی دیر بعد وہی اللہ اللہ معاف کرے بھائی اللہ معاف کرے۔ یہ کیا ہے؟ مطلب ہم منحوس القوم اس قدر اس دلدل میں دھنس چکے ہیں کہ کرپشن کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں، بینگ اے ٹیچر، اگر میں اپنی کلاس میں 5 منٹ لیٹ جاتا ہوں، اسکول آنے کی تو بات پھر بہت دور کی ہے، ہمارے لیے کبھی کوئی اپلیکیشن انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے ٹائم پر آئیں ٹائم پر آئیں ٹائم پر آئیں۔ میں اگر اپنی کلاس میں 5 منٹ لیٹ جاتا ہوں، میں وہ 5 منٹ کا حساب کسے دوں گا؟ دنیا کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا دار مجھ سے نہیں پوچھے گا، میرا آفیسر آ کے مجھ سے نہیں پوچھے گا بھائی تم 5 منٹ لیٹ گئے تھے۔ وہ جب میرے دل میں ایک خوف ہوگا نا کہ یار میں نے جواب دینا ہے کسی ایک ایسی ذات کو جس کے پاس میں نے واپس جانا ہے اور وہ مجھ سے سوال کرے گا، تو وہاں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ غالب کہتے ہیں نا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان رہتے، اور آج ہم لوگ جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے سنتے ہیں، کیونکہ ہم سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، عمل کی طرف نہیں آ رہے۔ آسان ترین حل، سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی کہ وہ اپنی اولاد کو یہ بتائے، نہ صرف بتائے بلکہ عملی طور پر کر کے دکھائے کہ بیٹا کرپشن نہیں کرنی، جھوٹ نہیں کہنا، لالچ نہیں کرنی، دھوکہ دہی نہیں کرنی۔ سب سے آسان ترین حل یہ ہے، اپنے گھر سے شروع کریں۔ ہم تو عقل مند ہیں، ہم تو تعلیم یافتہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب ہمیں بھی اولاد ہوگی، تو کیا ہم تیار ہیں ان کی تربیت کرنے کے لیے؟ پہلے ایک وقت تھا جب ہم پڑھا کرتے تھے، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، کہ تعلیم و تربیت، اب وہ تربیت والا لفظ گم، تعلیم۔ تعلیم کا مقصد نوکری حاصل کرنا، تعلیم کا مقصد علم کا حصول نہیں، حقیقی مقصد حاصل کرنا نہیں، بلکہ نوکری حاصل کرنا۔ اور جس بچے کے دماغ میں ہر وقت یہ بسایا جائے، بٹھایا جائے کہ بیٹا تم نے علم حاصل کرنے کے بعد، تم نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک اچھا نوکر بننا ہے، تمہاری سیلری اتنی ہونی چاہیے، تمہارے پاس گاڑی بنگلہ ہونا چاہیے، تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ یقیناً شارٹ کٹس کی تلاش میں رہے گا، کہیں نہ کہیں سے مجھے مل جائے۔ اب وہ چوری چکاری بھی کرے گا، وہ گھر والوں کو دھوکہ بھی دے گا، اور پھر اس لالچ میں بھی لگا رہے گا کہ میں کسی طرح دنیا حاصل کروں۔ دنیا حاصل نہیں ہوتی، آپ یقین جانے یقین جانے یقین جانے، دنیا حاصل نہیں ہوتی۔ کتنی تک کر لے نہیں حاصل ہوتی۔ اور یہی ساری چیزیں ہمارے کلائمیٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دیکھیں کلائمیٹ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ گندگی کو صاف کر دینا، کلائمیٹ یہ بھی ہے کہ ہم جس ایریا میں رہ رہے ہیں ہم آپس میں محبت سے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہمارے دل میں خلوص ہے یا نفاق ہے، ہم سامنے والے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا بھلائی کے لیے۔ یہ ساری چیزیں کلائمیٹ، اور بڑی عجیب سی بات ہے، شاید ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو
کہ ہم دسمبر کی 9 تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موسٹ آف دا پیپل جو ہیں وہ وداؤٹ سویٹر وداؤٹ جو ہے وہ جیکٹس بیٹھے ہوئے ہیں. ایکچولی کلائمیٹ چینج یہ ہے, کلائمیٹ چینج یہ ہے کہ دسمبر میں جب سردی پڑتی تھی آج وہ سردی نہیں ہے, گرمی شدید تھی پچھلے دنوں نومبر تک گرمی محسوس کی. یہ ہے اصل میں کلائمیٹ چینج جو بغیر وجہ کے نہ سمجھ آنے والی وجوہات پر ہو رہا ہے, اور اس پر ہی کام کیا جا رہا ہے. جو سائنٹسٹ ہیں وہ اسی پر کام کر رہے ہیں. خیر یہ بہت بڑا طویل ٹاپک ہے, میں اس کو سم اپ کرتا ہوں, اینڈنگ کی طرف جاتے ہیں. کرنے کو بہت سی باتیں ہیں, دل بہت جلا ہوا ہے کیونکہ جس ڈپارٹمنٹ میں میں ہوں ماشاءاللہ ہر ایک کے مسئلے مسائل سنتے ہیں, اور وہ یہ جانتے ہوئے, وہ اعلیٰ حکام یہ جانتے ہوئے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے, یہ بندہ کرپٹ ہے, وہ خاموش بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ بات وہیں آ جاتی ہے اپنی مفاد کی, خود غرضی کی. خواتین کا کیا حشر ہوتا ہے اسکولوں میں ہم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. اور کوئی اگر کام کرنے آ جائے تو اسے کام تو کرنے نہیں دینا, لیکن اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ محاذ کھڑے کر دینا, یہاں بھی روکو, یہاں بھی روکو, یہاں بھی. اور یہ ساری چیزیں جانتے ہیں ہم سب, لیکن اس کے باوجود صرف واک کرتے ہیں, صرف بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, ایک پٹی چلا دیتے ہیں, ہیڈ لائنز, آج ہم نے اینٹی کرپشن ڈے منا لیا بھائی, اور حاصل کچھ بھی نہیں, بلکہ کرپشن میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. جیسے میم سمیرا نے بھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ ہم مزید نیچے گرتے جا رہے ہیں, بڑھنے کے بجائے اور اس دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں. خیر کلائمیٹ چینج کا بھی اسی سے گہرا تعلق ہے. جب تک ہم خود افراد قوم نہیں بنتے, اپنی اسٹرینتھ کو نہیں پاتے, اپنے اندر کی قوت کو, طاقت کو نہیں محسوس کر سکتے, اس وقت تک ہم کسی سے یہ پوچھ نہیں سکتے کہ اب تک سردیاں کیوں نہیں آئیں. بھائی کوئی تو بتاؤ اب تک سردیاں کیوں نہیں آئیں؟ پڑوس میں دلی میں برف باری ہو رہی ہے, یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے, سردیاں نہیں آ رہی. سردیاں آنی چاہیے. بس اب خوف خدا کے ڈرامے کو چھوڑنا چاہیے اور حقیقتاً خوف خدا کو اپنانا چاہیے. دوسروں پر کرٹیک کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں ایک بار جھانک لینا چاہیے کہ ہم خود اس کرپشن میں کتنے مبتلا ہیں. ورنہ ذوق کہتے ہیں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. ابراہیم ذوق کہتے ہیں کب, یہ 1857 کی باتیں ہو رہی ہیں جب پاکستان کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا, اقبال پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ہم نہیں وہ جو کریں خون کا دعویٰ تجھ پر, ہم نہیں وہ جو کریں خون کا دعویٰ تجھ پر, بلکہ پوچھے گا خدا بھی تو مکر جائیں گے.